میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا، خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا، اور شیعہ نے بھی اس حوالے سے سیدنا عمر کو ٹارگٹ کیا کہ بھئی الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سیدنا عمر نے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا اس کا جواب سنا اور اس سے کیا جانے والا سوال سنا۔ جس طرح کا جاہلانہ سوال تھا، اس جاہل نے اسی طرح کا جاہلانہ جواب دیا ہے۔ اس بندے کو پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم داخل کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس آدمی نے اپنے سوال میں کہا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین میں بدعت داخل کرنے کا اختیار ہے؟ یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر آدمی، عظیم الشان صحابی، بدعت جیسے کبھی جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ اور اب چلو اس نے سوال کر بھی دیا تھا تو محمد علی مرزا کو چاہیے تھا کہ یہ کہتا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت پیش کی جاتی ہے اس روایت کا یہ جواب ہے، یا کہہ دیتا اس کی سند صحیح نہیں ہے، یا روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو شیعہ حضرات اور دوسرے لوگ لیتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بڑی سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو بدعت داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر رہا، من احدث فی امرنا، اس حدیث کو یہاں پر لانے کا تک ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے اس موضوع کے ساتھ۔ یہاں پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت داخل کی ہے اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی ایسا کام کیا بھی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تب بھی آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بدعت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو رافضیت کا ذہن ہے جو وہ صحابہ کے بارے میں عوام اہل سنت کو دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر نے داخل کی، یہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مرزا نے جو یہاں پر کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت داخل کی ہے، حضرت عمر نے یا کوئی اور بھی بندہ بدعت داخل نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات کو اوپر کرنے کے لیے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے بہت ساری اپنے بیانات میں غیر متعلقہ باتیں کرتا رہتا ہے، حدیثیں بھی لاتا رہتا ہے۔ صاف واضح جواب تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تعلیم فرمائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل کردہ نہیں ہے۔ پھر اس نے اگلی بات یہ کہی ہے، علماء کے بارے میں اپنے اندر چھپے ہوئے بغض کا اظہار کیا ہے کہ حنفی علماء خصوصاً دیوبند بریلی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے۔ وہ خبیث جھوٹے انسان، کس دیوبندی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے؟ بتاؤ اس کا نام، وہ کون سا دیوبندی عالم ہے جس نے کوئی بدعت جاری کی ہو، اس سے کسی نے پوچھا ہو تو نے کیوں جاری کی، اور اس نے یہ بات کہی ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم داخل نہیں کیا، میں نے کر لیا تو کیا ہے؟ اس کا نام بتا کون ہے؟ علماء پر جھوٹ بولتے ہوتے شرم نہیں آتی؟ دن رات تیرا مشغلہ یہی ہے عوام الناس کو علماء سے متنفر کرنا۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ڈاکٹر انجینئر وارث نہیں ہیں۔ علماء دین کے چوکیدار ہیں، اور چور کی سب سے دشمنی چوکیدار کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو نے لوگوں کا ایمان، اعمال، عقائد کو لوٹنا ہے نا، اس لیے تو علماء پر حملے کرتا ہے۔ تو نے علماء کی دشمنی میں کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کس دیوبندی عالم نے کہا؟ ایک مسند دیوبندی عالم کا نام بتا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے متعلق جھوٹ بولا ہو۔ باقی موطا امام مالک اور دوسری کتابوں میں جو روایت آتی ہے اس کی تشریح میں اگر کسی سے بھول ہو گئی ہے
تو اس کو جھوٹ کا نام دیا جائے گا؟ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تشریح کرتے ہوئے بھول ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی. ایسی غلطی تو بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے تو نے خود علماء پر جھوٹ بولا ہے، اپنے جھوٹ کو علماء کے سر تھوپتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ علماء بات چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے بزرگ بابوں کی. دیکھو اولیاء کا نام یہ کتنے گستاخانہ لہجے میں آدمی لیتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والا کوئی آدمی نہیں اس کو یہ بات سمجھاتا کہ تو صحابہ کرام، اولیاء کرام، ائمہ محدثین کے بارے میں گفتگو اپنی زبان کو سنبھال کے کیا کر، ورنہ یاد رکھ اگر یہ تجھے نہیں روکتے تو یہ تیری کامیابی نہیں، بلکہ حدیث پاک ذہن میں رکھ، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے. یہ تو پتہ بعد میں چلے گا، ابھی تو زبان درازی کرتا رہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ سارے چپ گونگے شیطان بن کے تیرے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. مشق بنایا. مشکات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو ابو داؤد اور نسائی کو تو کھولنے کی ان کو توفیق پوری زندگی شاید نہ ہو. جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھی یار. یہ دکھائیں نا ذرا ان کو، میں نے یہ اذان کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے علامے اور مفتی بنے ہوئے ہیں، اور مشکات حالانکہ وہ کتاب ہے جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ علماء کو پتہ ہی نہیں اصل بات کا. مشکات شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوسری کتابوں کو پتہ نہیں، پڑھتے ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یا ان کی الماریوں میں پڑی ہوئی ہے یا اس کو پڑھتے نہیں ہیں. ایسے مختلف قسم کی باتیں کر کے اس نے علماء کا مذاق اڑایا ہے. حالانکہ علماء اہل سنت نے عوام الناس کو یہ بات بتلائی ہے، اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، اور لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی. وہ جو موطا امام مالک وغیرہ کتابوں میں روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو شیعہ حضرات لیتے ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے. یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی خزائن السنن. یہ دیکھیں، یہ خزائن السنن کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ان کی تقریر کا مجموعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بظاہر اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے، یعنی موطا امام مالک کی روایت سے، کہ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زائد کیے گئے، لیکن حقیقت یہ نہیں، بلکہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ لا تجاوز عن الاذان فقل هذه الكلمة في اذان الفجر لا خارج. مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو صرف اسی اذان میں کہہ، اس کے علاوہ نہ کہہ. مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں فرمائی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 47 ہے، جلد 2 کا، ذرا آپ غور سے دیکھیں. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہوا ہے، ذرا دیکھیں. تو علماء تو بتلاتے ہیں، علماء نے لکھا بھی ہوا ہے، وہ باقی میں نے بتلا دیا کہ موطا امام مالک کی شرح کرتے ہوئے اس حدیث کی تشریح میں جو بعض علماء سے بھول ہو گئی ہے، اس کو سارے علماء پر تھوپنا اور اس کی بنیاد پر علماء پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے. اور یاد رکھ، میں تجھے بتاتا ہوں، جھوٹ علماء نے نہیں بولا، علماء دیوبند نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جھوٹا تو آدمی ہے. میں نے ایک بیان کے اندر بتلایا تھا کہ تو نے جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرد وفات میں جرابوں پر مسح کیا تھا. تو نے یہ جامع ترمذی پر جھوٹ بولا تھا. میں نے اس وقت تجھے کہا تھا کہ یہ حوالہ پیش کر اور دکھا کہ جامع ترمذی میں کہاں لکھا ہوا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، اور کہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے. اس کا نہ تو آج تک جواب دے سکا اور نہ ہی کوئی تیرا چیلا دے سکا. اس کو جھوٹ کہتے ہیں جو تو نے بولا ہے علماء احناف کی دشمنی میں. اگلی بات سنیے. اس لیے عوام الناس علماء کے بارے میں بالکل ذہن صاف رکھیں، وہ صحیح بات بتلاتے ہیں، وہ بات کو چھپاتے نہیں ہیں. اس لیے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جو علماء بات کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اے چھڑول کتوں آئی، اے چھڑولوی اتوں آئی. اندازہ کریں کہ یہ جاہل خبیث آدمی حدیث مبارکہ کے بارے میں
کیسے گھٹیا الفاظ